بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے شیخ سعدی کی دو حکایات لے کر حاضر ہوا ہوں، جن میں سے ایک ایران کے بادشاہ ہرمز کے بارے میں ہے، جس نے اپنے باپ کے وزیروں کو قید و بند میں ڈال دیا، اور دوسرا عرب کا ایک بادشاہ تھا جو بڑھاپے کے ایام میں بیمار پڑ گیا اور اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حکایت نمبر 1 سے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایران کے بادشاہ ہرمز سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور نے اپنے باپ کے وزیروں کا کون سا ایسا قصور دیکھا جو انہیں قید و بند میں ڈال دیا؟ اس نے جواب دیا، ان کی کوئی خطا وغیرہ تو میں نے نہیں دیکھی، البتہ میں نے یہ دیکھا کہ ان کے دل میں میرا خوف بہت زیادہ ہے اور میرے وعدہ و پیمان یعنی میری سلطنت پر قطعاً بھروسہ نہیں کرتے، لہٰذا میں ڈر گیا کہ وہ اپنے آزار کے خوف سے کہیں مجھے مار ڈالنے کا ارادہ نہ کر لیں۔ اسی بنا پر میں نے داناؤں کے اس قول پر عمل کیا کہ اے دانا شخص، جو کوئی تجھ سے ڈرتا ہے تو اس سے ڈر، اگرچہ تو جنگ میں اس کے جیسے سینکڑوں آدمیوں پر غلبہ پا سکتا ہو۔ یہاں پر 2 اشعار کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ جب بلی مغلوب ہو جاتی ہے تو وہ اپنے پنجوں سے چیتے کی بھی آنکھیں نکال ڈالتی ہے؟ سانپ اس لیے گدڑیے کے پاؤں میں کاٹتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ گدڑیا اس کا سر پتھر سے کچل ڈالے گا۔ حکایت نمبر 2۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، عرب کا ایک بادشاہ بڑھاپے کے ایام میں بیمار پڑ گیا اور اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ اسی دوران میں ایک دن اچانک ایک سوار دروازے سے اندر داخل ہوا اور بادشاہ کو خوشخبری سنائی کہ ہم نے حضور کے نصیبے کے طفیل فلاں قلعہ فتح کر لیا، دشمن کے سپاہی گرفتار کر لیے گئے ہیں اور اس طرف کی ساری رعایا اور فوج نے ہماری اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ سب کچھ سن کر بادشاہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، یہ خوشخبری میرے لیے نہیں، میرے دشمنوں یعنی سلطنت کے وارثوں کے لیے ہے۔ افسوس کہ اپنی پیاری اور قیمتی زندگی اسی امید میں بسر ہو گئی کہ جو کچھ میرے دل میں ہے کاش وہ میرے دروازے کے سامنے آ جائے، یعنی میں جو آس لگائے بیٹھا ہوں وہ پوری ہو جائے۔ بندھی ہوئی امید تو پوری ہو گئی، لیکن کیا فائدہ، اس لیے کہ اب اس بات کی توقع نہیں ہے کہ گزری ہوئی عمر واپس آ جائے گی۔ مراد یہ کہ دل کی آرزوئیں اس وقت پوری ہوئیں جب زندگی کا آخری لمحہ آن پہنچا۔ ظاہر ہے اس صورت میں امیدوں آرزوؤں کا برآنا بے فائدہ ہے۔ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا اور اس نے اپنی رعایا اور خاص کر اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ میری عمر تو نادانی و جہالت میں گزر گئی ہے، میں نے کوئی اچھا کام نہ کیا یا میں اس نادانی سے نہ بچا، لیکن تم لوگ اس نادانی سے بچو، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ مل سکے۔